لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے اتنے تک کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان مقروض ہو کر اس دنیا سے گیا تو اس کی روح قرض کی ادائیگی تک قید رہتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کی مزید تشریح اس طرح آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ایک دن پہلے ایک آدمی فوت ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ فلاں گھر کے لوگ کدھر ہیں، میت والے کدھر ہیں؟ پھر فرمایا ان اخاکم محبوس بدینہ، تمہارا جو میت فوت ہو گیا ہے وہ اپنے قرض کی وجہ سے قید ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو اس کا قرض ادا کرو اور اس کی جان چھڑوا لو، اور اگر چاہو تو اللہ کے عذاب کے حوالے کرو۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کا ارادہ ہے، تو کیا اگر میں جہاد میں جاؤں اور جم کر لڑوں، ثواب کی نیت سے لڑوں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب تم جم کر لڑو اور ثواب کی نیت سے لڑو تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ صحابی یہ بات پوچھ کر جواب سن کر چل دیا، تھوڑی دور گیا تھا کہ آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا تم نے کیا سوال کیا تھا؟ جی میں نے یہ سوال عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے لیکن قرض کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تو میں نے چاہا کہ تمہیں ضرور بتاؤں، قرض معاف نہیں فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر ایک شخص کو اللہ نے زندگی دی اور وہ اللہ کے راستے میں شہید فی سبیل اللہ ہوا، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر وہ لڑتے لڑتے کافروں کے ساتھ پھر شہید ہوا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر تیسری بار شہید ہوا، تو وعلیہ دین لم يدخل الجنہ، 3 بار شہادت پائی لیکن سر پر قرض ہے، تو اس قرض کی وجہ سے جنت کا داخلہ نہیں ملے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور معاملہ پھر حقوق العباد کا ہے۔ حقوق اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف فرمائے، چاہیں تو سزا دیں، لیکن ان کا تعلق اللہ کے اپنے حقوق سے ہے، مگر حقوق العباد کا تعلق چونکہ بندوں سے، اور بندے تو اللہ تعالیٰ جیسے ضروری تو نہیں کہ وہ رحم کریں اور ترس کھا لیں اور معاف کر دیں۔ تو اگر کسی بندے کا قرض سر پر ہے اور اس نے آخرت میں معاف نہ کیا تو پھر بندے کی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک شدید مجبوری نہ ہو تب تک آدمی اپنے سر پر قرض نہ لے، اور اگر مجبوری کی صورت میں لیا تو جب تک زندہ ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ادا کرے، اور اگر فوت ہو گیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی وراثت بعد میں تقسیم کرو، پہلے اس کے سر پر سے قرض اتارو، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پہلے قرض اتارو۔ قرض اگر اتنا ہو کہ سارا ترکہ بھی اس میں چلا جائے تو وارث نہ لیں، میت کا قرض اتاریں۔ اور قرض کے بعد پھر حکم ہے کہ اگر اس نے کوئی ضروری وصیت کی تھی، جائز وصیت کی تھی، تو پھر اس کی وصیت ترکے میں سے پوری کریں۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ وارث تقسیم کریں گے، شریعت کے حکم کے مطابق وارثوں کو اس میں سے حق ملے گا، ورنہ اگر سارا قرض بھی ترکے میں سے چلا جائے تو چلا جائے۔ اور اب تو اللہ رحم فرماوے، حال یہ ہے کہ وارث جو ہے میت کے قرض سے ہی منکر ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے باپ نے قرض نہیں دینا تھا، اب اس طرح سے وہ بیچارہ قبر میں جو ہے نا مشکل میں ہوگا، اور ان کو ہرس نے، کنجوسی نے مقروضوں کا قرض ادا کرنے سے روک دیا۔ فرمائے الحمدللہ۔